بھائی اسے چھوڑ دیں، آپ لوگ کیوں اس پر ظلم کر رہے ہیں؟ ایک مظلوم کی بد دعا آپ لوگوں کو لگے گی۔ وہ اپنے بھائی کی منتیں کرتے ہوئے اسے اس ظلم سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تینوں حیوان بنے اسے بے عزت کرنے میں مگن تھے۔ اس نے بھاگ کر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پلیز اسے جانے دیں، ایسا مت کریں۔ اس کی بات سن کر اس کے بھائی نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر جا گری۔ اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھی اور دوبارہ سے اپنے بھائیوں کو اس گھناؤنی حرکت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب اسے بے عزت کر کے اور سب کے سامنے رسوا کر کے اپنا سر اونچا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک معصوم عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا، گناہ کی سزا ایسے ہی دی جاتی تھی۔ جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا تھا، اس بیچاری عورت کو بھی یہی سب سہنا پڑ رہا تھا۔ جو گناہ اس نے کیا نہیں تھا اسے اس کی سزا دی جا رہی تھی، وہ بھی بڑے گاؤں کے سامنے۔ ریشما جب اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی روک نہ سکی تو بھاگتے ہوئے گاؤں کے آخری مکان کی طرف بڑھ گئی۔ زور زور سے اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اندر سے چودھری زہیب تیزی سے باہر نکلا اور ریشما کو یوں حواس باختہ اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ریشما، سب خیریت تو ہے؟ تم اس طرح سے اس وقت میرے گھر کے باہر کیا کر رہی ہو؟ ریشما نے سر اٹھا کر ایک نظر اس حویلی نما مکان پر ڈالی۔ گاؤں میں موجود یہ مکان سب سے خوبصورت بنا ہوا تھا۔ چودھریوں کی یہ حویلی، جس کی اونچی دیواروں کے پیچھے کئی راز دفن تھے، یہاں ایک نمایاں مقام رکھتی تھی۔ چودھری زہیب نے جب اسے گھر کی طرف دیکھتے پایا تو کہنے لگا، کیا تم اس وقت گھر دیکھنے آئی ہو؟ تمہاری حالت سے تو ایسا نہیں لگتا، بولو کیا بات ہے؟ ریشما فوراً سے چونکی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ تمہاری بہن نیلم، وہ ہکلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے اپنی بہن کا نام سنتے ہی چودھری زہیب ایک دم سے پریشان ہو گیا اور بولا، بتاؤ نا کیا ہوا میری بہن کو؟ نیلم کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ ریشما کی حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اس سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے بھائی گاؤں بھر کو جمع کر کے اس کی بہن کی عزت خراب کر رہے تھے۔ زہیب بنا کچھ مزید پوچھے فوراً سے ننگے پاؤں بھاگتا ہوا اس سڑک کی طرف آیا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تپتی ہوئی سڑک اس کے پاؤں کے تلووں کو جلا رہی تھی، لیکن اسے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو صرف اپنی بہن کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی سڑک کے کنارے پہنچا تو اپنی بہن کو بنا دوپٹے کے بیچ سڑک میں پڑے دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ سامنے کا منظر اسے زندہ دفن کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی بہن کے پاس آیا اور اس کے سر پر چادر اوڑھائی، لیکن اسی وقت ریشما کے بھائی آگے بڑھے اور زہیب کو لات مار کر ایک طرف پھینک دیا۔ زہیب اپنی بہن کو بچانے دوبارہ سے آگے بڑھا، لیکن سب باری باری اسے مار کر پیچھے گرا دیتے۔ زہیب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ حویلی کے سارے مکین کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے، صرف زہیب ہی پیچھے گھر پر موجود تھا۔ ان کے محافظ اور دیگر لوگ بھی یہاں نہیں تھے۔ اکیلے وہ کب تک ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ ریشما بھی بھاگتی ہوئی وہاں آ رہی تھی۔ اب وہ بھی اپنے بھائیوں کو روک رہی تھی، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف گاؤں والے کھڑے چپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے اور ایک طرف زہیب اپنی بہن کی عزت بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے اس رسوائی سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ بالکل ہی بے بس ہو چکا تھا۔ اسے مار مار کر ان لوگوں نے ادموا کر دیا۔ وہ ہر ایک سے مدد کی درخواست کر رہا تھا، لیکن سب نے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑ لیے۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ صرف ریشما ہی تھی جو اس کی مدد کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اکیلے کیا کر سکتی تھی؟ آج اس کے بھائی انسان نہیں بلکہ حیوان بن چکے تھے۔
ان کے اندر کی انسانیت بالکل مر گئی تھی۔ انہوں نے جی بھر کر اس لڑکی کو سب کے سامنے بدنام کیا، رسوا کیا، پتھر مارے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب زہیب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کو اس ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا پایا تھا۔ اس احساس نے اسے اندر سے مار کر رکھ دیا تھا۔ جب سب لوگ تماشا دیکھ کر وہاں سے چلے گئے تو ریشما آگے بڑھی اور نیلم کو ایک چادر اوڑھا دی۔ وہ بیچاری ننگے سر بیچ سڑک میں پڑی تھی۔ تپتی سڑک اس کے جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن جو بے عزتی اس نے ابھی ایک دنیا کے سامنے سہی تھی، اس کے آگے یہ تپش کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ ریشما نے آگے بڑھ کر نیلم کو بمشکل اٹھایا۔ زخموں کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ زہیب کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ ریشما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی حالت میں کیا کرے۔ بمشکل وہ نیلم کو ساتھ لیے حویلی تک آئی اور اس کے بعد اس نے زہیب کو بھی حویلی تک پہنچایا۔ وہ حویلی کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی کے اندر قدم رکھنے کا کیا مطلب ہے، اس لیے وہ فوراً سے گاؤں کے منشی کے پاس آئی اور اسے ساری بات بتائی۔ گاؤں کے منشی نے جیسے ہی یہ سنا، وہ دوڑتا ہوا ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لیے حویلی تک آیا۔ صرف وہی تھا جو حویلی والوں کی غیر موجودگی میں حویلی میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً سے زہیب اور نیلم کی مرہم پٹی کروائی اور فون کر کے شہر میں اپنے مالک کو اطلاع کر دی۔ زہیب کے والدین اور باقی لوگ فی الفور شہر سے گاؤں کے لیے نکل گئے۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔ زہیب کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس وقت اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے سے طاقتور لوگوں کا مقابلہ کر پاتا، لیکن وہ دن اس کے دماغ پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی حادثے کی وجہ سے اس کی بہن نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی تھی۔ وہ اس سب کو کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر پایا، اور یہ بات ہمیشہ اسے اندر ہی اندر سے کھاتی رہتی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک نفرت اور بدلے کی آگ لے کر بڑا ہونے لگا۔ وہ 20 سال کا نوجوان اب 25-26 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کا رویہ اور اس کی آواز دونوں ہی بدل چکی تھی۔ اس کے اندر کا انسان بھی شاید مر گیا تھا۔ اس حادثے نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کی چیخوں اور اس منظر کو بھلا نہیں پاتا تھا۔ اتنے سال اس نے اپنے اندر بدلے کی آگ جگائے رکھی اور ہمیشہ سوچتا رہتا کہ کس طرح سے بدلا لوں۔ حویلی والے تو اس دن کے بعد سے اپنا منہ چھپا کر گاؤں میں رہنے لگے۔ ہر کوئی ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ ہر ایک کی زبان پر نیلم کا چرچا ہوتا۔ اس بے گناہ کو اتنی تکالیف سے گزار کر اب بھی ان سب کو سکون نہیں ملا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ ریشما بھی اب بڑی ہو گئی تھی اور اس کے دماغ میں بھی یہ واقعہ اب تک نقش تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے اپنے بھائیوں کو عزت دینا ہی چھوڑ دی۔ نہ تو وہ ان سے بات کرتی اور نہ ہی ان کی پرواہ کرتی، لیکن اس کے بھائیوں کو لگتا تھا کہ انہوں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ گاؤں والے بھی ایسا ہی سوچتے تھے۔ اس سب کے پیچھے کی وجہ کیا تھی اور ریشما کے بھائیوں نے ایسا کیوں کیا، یہ بات تو پورا گاؤں جانتا تھا، لیکن زہیب آج تک کبھی بھی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ پایا تھا، نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ زہیب کی بہن نیلم اس سے عمر میں 10 سال بڑی تھی۔ زہیب کو اس نے ایک ماں کی طرح پالا تھا اور وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ شادی ہو کر دوسرے گاؤں گئی تب بھی زہیب کے بارے میں خبر رکھتی تھی۔ زہیب اکثر ہی اسے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں چلا جاتا تھا۔ نیلم کا سسرال کافی بڑا تھا اور وہ لوگ کافی اچھے مزاج کے لوگ تھے۔ نیلم کی شادی حویلی کے سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ رشتہ سراسر بڑوں کی مرضی سے ہوا تھا اور اسے ان دونوں نے قبول کر کے ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ نیلم اور اس کا شوہر دونوں بہت خوش تھے۔ اس کا شوہر ایک بڑا زمیندار تھا، کئی ایکڑ پر پھیلی اپنی زمینوں کو سنبھالتا تھا۔ شادی سے پہلے کئی سال وہ شہر میں رہ کر پڑھائی بھی کر چکا تھا۔ گاؤں میں اس کی خوب عزت تھی۔ وہ پہلا پڑھا لکھا لڑکا تھا، اسی لیے سب اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن یہ کہانی اس دن شروع ہوئی جس دن نیلم کی منگنی کی تقریب تھی۔
منگنی کی تقریب نیلم کے گاؤں میں رکھی گئی تھی۔ بہت بڑے پیمانے پر تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ نیلم حویلی کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے سب اس کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ پورے گاؤں کو منگنی کی تقریب میں بلایا گیا تھا۔ تقریب کا انتظام دیکھ کر لوگ اش اش کر اٹھے۔ ایسی تقریب انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دونوں طرف سے اس شادی کے لیے خوب پیسہ بہایا جا رہا تھا۔ نیلم کے سسرال والے بھی اپنے پورے گاؤں کو اس تقریب میں لے کر آئے تھے۔ یہ تمام لوگ اپنے گاؤں والوں سے ساری خوشیاں بانٹنے پر یقین رکھتے تھے اور گاؤں والوں کا بھی بہت دھیان رکھتے تھے۔ نیلم کے سسرالی گاؤں سے ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی، جس نے نیلم کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے حسد کی وجہ سے بہت سے خاندان پہلے تباہ ہو چکے تھے اور اب اس کی نظریں نیلم پر پڑ چکی تھیں۔ اپنے حسن کی وجہ سے وہ پورے گاؤں میں مشہور تھی، لیکن اب اس پر بڑھاپا طاری ہو رہا تھا۔ اپنی جوانی میں اس نے بہت سے لوگوں کا گھر تباہ کیا تھا۔ پیسے کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور یہی لالچ اس نے اپنی بیٹی کے دل میں بھی بھر دیا، لیکن وہ اس بات سے بالکل واقف نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کا حسد اور لالچ اسے کس حد تک لے جائے گا۔ اس منگنی کی تقریب میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی، چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائے۔ اس کی اکلوتی بیٹی اسی کی طرح حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تقریب میں آئے مرد بار بار بے ساختہ اس کی طرف دیکھتے تھے اور وہ مردوں کو لبھانے کے ہنر سے اچھے سے واقف تھی۔ اس تقریب میں ریشما اور اس کے بھائی بھی شامل تھے۔ ریشما کے خاندان کی چودھری خاندان سے ہمیشہ دشمنی رہی تھی۔ یہ دشمنی زمینوں کو لے کر تھی اور ہمیشہ ہی ان دونوں کے بیچ کوئی نہ کوئی جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ ریشما کے بھائی چودھری اور اس کے خاندان کو پسند تو نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس تقریب میں آئے تھے۔ ریشما کے سب سے چھوٹے بھائی کی نگاہ اس تقریب کے دوران ہی اس لڑکی پر پڑی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر وہ ایک پل کو اپنی جگہ جم کر رہ گیا اور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی کا نام کومل تھا۔ ریشما کا بھائی اس کے پاس آیا اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر میں اس نے کومل کے ساتھ دوستی بھی کر لی تھی۔ وہ خود بھی دل پھینک تھا اور کومل بھی ایسی ہی تھی، لیکن ایک بات وہ بار بار نوٹ کر رہا تھا کہ کومل کا دھیان سٹیج پر بیٹھی نیلم کے اوپر ہے۔ وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے نگاہوں ہی نگاہوں میں نگل لے گی۔ حسد اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ کچھ پل نیلم کو دیکھتے رہنے کے بعد کومل نے اپنی نگاہیں اس کے پہلو میں بیٹھے اس زمیندار پر ٹکا دی جسے وہ اپنا بنانا چاہتی تھی۔ کومل جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے اس نے زمیندار کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھی۔ جوانی کی سرحدوں کو چھونے تک وہ اس کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ زمیندار صرف اور صرف اس کا ہے۔ وہ اسے حد سے زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس کی پہنچ سے دور ہے۔ کئی بار اس نے اس کا راستہ روک کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زمیندار الگ ہی طبیعت کا مالک تھا۔ وہ لڑکی بازی نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس نے کومل پر بالکل دھیان نہیں دیا، اور یہی بات کومل کو بہت چبھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ کئی سال بیت چکے تھے، لیکن اب تک وہ زمیندار کو اپنے حسن کے جال میں نہیں پھنسا سکی تھی۔ اس کی ماں اسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں، تم زمیندار کا خیال اپنے دل سے نکال دو، لیکن وہ اس بات کو نہیں جان سکی کہ اس کی بیٹی نے اپنے دل میں عشق کی چنگاری جلا لی ہے۔ اب وہ کسی طور زمیندار سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ کومل زمیندار کو اپنا سمجھتی تھی۔ اس نے یہ مان لیا تھا کہ زمیندار اس کا ہے اور اسی کا رہے گا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زمیندار کی شادی کسی اور سے طے ہو جائے گی۔ بس وہ 2 دن کے لیے پاس کے گاؤں میں موجود اپنی خالہ کے ہاں گئی تھی، اور جب واپس آئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی ماں اسے خوشی خوشی بتا رہی تھی زمیندار کی منگنی ہونے والی ہے، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے، جلد ہی دوسرے گاؤں میں بہت بڑی منگنی کی تقریب رکھی جائے گی، ہم بھی وہاں جائیں گے، پورے گاؤں کو بلایا گیا ہے، دیکھنا کتنی بڑی شادی ہوگی، بہت پیسہ ملے گا۔ وہ خوشی خوشی اسے اپنے منصوبے بتا رہی تھی، لیکن کومل کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ پائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ یہ خبر سن کر خود کو سنبھال نہیں پائی
اور ایک ایک چیز اٹھا کر دیوار پر مار کر توڑنے لگی۔ اس کی ماں فوراً سے اٹھی اور اس کے ہاتھ سے چیزیں لے کر ایک طرف رکھنے لگی اور اس سے کہنے لگی، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کتنی مہنگی چیزیں لی ہیں ہم نے، کتنی مشکلوں سے پیسے جمع کیے تھے، تو ساری کی ساری چیزیں توڑ رہی ہے، مفت میں تھوڑا ہی لائے تھے۔ لیکن کومل تھی کہ سنبھلنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اس کے سینے سے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہو۔ اس کی ماں اسے سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ کئی گھنٹے بیٹھ کر وہ روتی رہی اور اس کے بعد اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا کہ میں زمیندار کو کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ دوسری طرف زمیندار کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی اور نہ ہی اسے اس بات سے کوئی لینا دینا تھا۔ وہ اپنی منگنی کی تیاریوں میں پورے زور و شور سے مصروف تھا۔ کئی گھنٹوں کے رونے دھونے کے بعد کومل نے اپنی ماں سے پوچھا، اس کی منگنی کس سے ہو رہی ہے؟ جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ پاس کے گاؤں کے چودھری کی اکلوتی بیٹی نیلم سے، تو اس کا نام سنتے ہی حسد کی ایک تیز لہر کومل کے دل میں سرایت کر گئی۔ اس نے نیلم نام کا کانٹا اپنے دل میں اتار لیا۔ اس کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کومل رات کے وقت چپکے سے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ اس کی ماں گہری نیند میں تھی۔ کومل کا رخ ڈیرے کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زمیندار اس وقت ڈیرے پر بالکل اکیلا ہوگا۔ اکثر ہی وہ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا۔ یہی صحیح وقت تھا، وہ اسے کسی نہ کسی طرح سے اپنے حسن کے جال میں الجھا ہی لے گی۔ یہی سوچ کر وہ ڈیرے کی طرف بڑھ گئی۔ قریب جانے پر اسے سامنے بیٹھا زمیندار نظر آیا۔ بے ساختہ کومل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے اس سے بات کرنا چاہی، لیکن اسی وقت اس کی نگاہ اس کے ہاتھ میں تھامی ایک تصویر پر پڑی۔ وہ تصویر نیلم کی تھی۔ کومل کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نہ جانے اس لڑکی سے میری جان کب چھوٹے گی۔ پھر وہ زمیندار سے ملے بنا ہی گھر آ گئی۔ وہ اپنے دماغ میں کوئی اور منصوبہ بنا رہی تھی۔ تھوڑے دن بعد اس کی منگنی میں جانے کے لیے وہ پوری طرح سے تیار تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی ماں حیران ہوئی کہ کچھ دن پہلے تو یہ رو رہی تھی اور اب خوشی خوشی اس منگنی میں جا رہی ہے، مگر اس نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کومل کا موڈ بگڑ جائے اور وہ وہاں جانے سے منع کر دے۔ بہرحال دونوں کی منگنی بہت شاندار طریقے سے ہو گئی اور اسی منگنی میں ریشما کے بھائی سے کومل نے اپنی دوستی بنا لی۔ ریشما کے بھائی کو دیکھتے ہی کومل سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک لالچی اور دل پھینک انسان ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال کر سکتی تھی۔ منگنی کی تقریب ختم ہونے کے بعد بھی اکثر ہی وہ اس گاؤں میں آ کر ریشما کے بھائی سے ملاقات کرتی۔ دونوں کے بارے میں گاؤں میں چرچے ہونے لگ گئے۔ ریشما نے کئی بار اپنے بھائی سے کہا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں، اس سے دوستی مت بناؤ، لیکن ریشما کے بھائی نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ ریشما پوری طرح سے اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ کی وفات بہت سال پہلے ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں بڑے بھائی شادی شدہ تھے اور اب ایک ہی بھائی تھا جس کی شادی ہونا باقی تھی۔ اس کی بھابیاں اس پر خوب ظلم کرتی تھیں اور اسے دبا کر رکھتی تھیں۔ پھر بھی ریشما اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ ان کا بھلا ہی سوچتی تھی۔ بے شک ریشما کے خاندان اور چودھری خاندان کے بیچ میں کبھی بن نہیں پائی تھی، لیکن اسکول کے وقت سے ہی ریشما اور زہیب کے بیچ میں اچھی دوستی تھی۔ ریشما کب زہیب کو پسند کرنے لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آپس کی دشمنی کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس کو ایک امید سی تھی کہ دونوں خاندانوں کے بیچ جو بھی مسئلے ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گے اور وہ ایک اچھی زندگی کا آغاز کرے گی۔ وہ جانتی تھی زہیب بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن وہ دونوں گاؤں والوں کے سامنے دشمنوں کی طرح ہی رہتے تھے۔ بعد میں زہیب شہر پڑھنے چلا گیا اور ریشما کی بھابھیوں نے اس کا اسکول چھڑوا دیا۔ ریشما گھر میں چولہا چوکی کرنے لگی۔ ایک دن اس کا بھائی کہنے لگا، میں کومل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی نیلم کی شادی میں 2 مہینے کا عرصہ باقی تھا اور کومل اس سے پہلے شادی کر لینا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں جو منصوبہ چل رہا تھا وہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے اپنی ماں پر بہت زور دیا
और इधर रेशमा के भाई ने घर वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। यूं रेशमा और कोमल के रिश्ते की बात शुरू हो गई। दोनों तरफ से फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गईं और नीलम की शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले रेशमा के भाई और कोमल की शादी कर दी गई। शादी के बाद रेशमा का भाई पूरी तरह से कोमल के चुंगल में फंस चुका था। जो कोमल कहती वो सिर्फ वही करता। कोमल इस बात से अच्छे से वाकिफ थी कि ज़ुहैब और रेशमा के बीच अच्छी दोस्ती है। ऊपर से वो अच्छा बनने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इन सब से हसद करती थी। उसे ये भी अच्छे से पता था कि चौधरी ख़ानदान और रेशमा लोगों के ख़ानदान के बीच दुश्मनी है। वो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपना बदला लेना चाहती थी। उसे नीलम से शदीद नफ़रत थी, जिसने इससे इसकी मोहब्बत हथिया ली थी। उसका ख्याल तो यही था कि उसने मोहब्बत हथियाई है, लेकिन वो इस बात पर कभी गौर नहीं करती थी कि ज़मींदार तो उसकी तरफ निगाह उठाकर भी देखता नहीं। कोमल की माँ उसके इरादों से बिल्कुल बेखबर थी, वरना शायद उसे बर्बादी से रोक देती। लेकिन अब उसकी बेटी इस राह पर चल पड़ी थी जहाँ से उसके कदमों को वापस मोड़ना तकरीबन नामुमकिन सी बात हो चुकी थी। ये सब वो एक मंसूबे के तहत ही कर रही थी। पहाड़ी की दूसरी तरफ रहने वाली एक जादू करने वाली औरत से उसने राब्ता किया और नीलम और ज़मींदार पर ख़ास जादू करवा दिया। नीलम की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ रेशमा का भाई कोमल को पाकर इतना खुश था कि वो जो कहती फ़ौरन से आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन कर लेता। एक दिन कोमल ने वो खेल खेला जिसने 3 घरों को बर्बाद कर दिया। कोमल इस सब खेल में ज़मींदार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत में क्या लिखा है। जब वो अपना खेल खेलने जा रही थी, तभी अचानक से ज़मींदार की मौत हो गई। खेतों में काम करते हुए उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। कोमल पर यह खबर बिजली बनकर गिरी थी। नीलम की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन कोमल ने इस हालत में भी नीलम पर जादू जारी रखवाया। नीलम जब अपने ससुराल से वापस अपने घर आई तो कोमल उसकी खैरियत मालूम करने के बहाने वहाँ चली गई और उसने चोरी छुपे उसकी कुछ ज़ाती चीज़ें चुरा ली और कुछ दिन बाद ही नीलम को बहाने से नदी किनारे ले आई। कोमल के साथ एक लड़का और भी था जो उसके ही गांव का था और चंद पैसों के बदले उसने कोमल की बात मानने का फैसला किया था। नीलम की जहनी हालत जादू की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कोमल की हर बात आराम से मानती जा रही थी। उसने नीलम के घर से जो भी चीज़ें चोरी की थी वो उस लड़के के घर पर रखवा दी और यहाँ पर अपने कपड़े फाड़ कर चिल्लाने लगी। नीलम घबरा गई कि अचानक से चिल्ला क्यों रही है। पूरे गांव वाले वहाँ जमा हो गए। रेशमा का भाई भी भागता हुआ वहाँ आया। उन दिनों नीलम के घर वाले किसी काम से शहर गए हुए थे। हवेली में कोई नहीं था। उन्हें वापस आने में 1 हफ्ता लगना था। कोमल ने नीलम पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इस लड़के के साथ गलत रिश्ता बना रही थी। मैंने रोका तो इस लड़के के ज़रिए मेरी इज्जत पर हमला करवाने की कोशिश की और नीलम और उस लड़के का बहुत लंबे अरसे से चक्कर है। लड़के ने भी नीलम के इस्तेमाल की चीज़ें लाकर दिखाई। सब ने उस पर भरोसा कर लिया और रेशमा के भाइयों का गुस्सा चौधरी ख़ानदान के ख़िलाफ़ मज़ीद बढ़ गया और फिर उन्होंने नीलम को बीच गांव में रुस्वा किया और उसका दुपट्टा उतार कर उसे खूब मारा। नीलम इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और अपने हाथों से अपने आप को ख़त्म कर लिया। रेशमा जानती थी कि कोमल ने साजिश की है। कुछ अरसे बाद कोमल एक मौजी मर्ज में मुब्तला होकर बिस्तर पर पड़ गई। उसकी हालत हद से ज़्यादा बुरी थी। रेशमा की दोनों बड़ी भाभियां, जो कि कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं, जब से कोमल इस घर में आई थी तब से उसने सब पर अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी थी। अब जब वो बिस्तर पर पड़ गई तो उसकी दोनों बड़ी भाभियां बहुत खुश हुईं और कोमल को हर तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। रेशमा चुपचाप ये सब देखती रही। वो सब के सब अपने किए को भुगत रहे थे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती थी, ना ही वो इनकी मदद करना चाहती थी। उनकी वजह से ही नीलम की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। उसे कोमल को देखकर नफ़रत महसूस होती थी। कोमल की माँ अपनी बेटी के गम को सहार न सकी
اور اس دنیا سے چلی گئی۔ اب کومل بے یارو مددگار چارپائی پر پڑی رہتی۔ اس کا شوہر جو ہمیشہ اس کا گرویدہ رہتا تھا اب اسے چھوڑ کر دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگ گیا۔ کومل تو اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، ذرا سی چیز کے لیے دوسروں کی محتاج تھی، اور دوسرے اسے تانے مارتے، اس کے کام کرتے تھے، کوئی بھی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی جو کومل کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن وہ بھی کئی دن تک اس کے پاس نہیں جاتی۔ کومل کے پاس سے بدبو اٹھتی رہتی۔ ایک دن آ کر وہ صفائی کر جاتی اور اس کے بعد پورا ہفتہ واپس نہ آتی۔ اس کا کہنا تھا کہ کومل دوسرے مریضوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی حالت بہت خراب ہے، مجھ سے تو اس کے قریب بھی نہیں جایا جاتا۔ پھر ایک دن کومل کے شوہر نے سوچا کہ اسے الگ کر دیا جائے۔ گاؤں کے بالکل کونے میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا کر کومل کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں اسے کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا جاتا تھا، ورنہ وہ ایسے ہی پڑی رہتی تھی۔ اس کا ایسا عبرت ناک انجام دے کر گاؤں والے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حالانکہ جس وقت نیلم پر ظلم کیا جا رہا تھا، یہ گاؤں والے اس وقت بھی خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف ریشما کے دماغ اور دل میں ہمیشہ زہیب رہتا تھا۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ اب ریشما کی شادی کر دی جائے۔ اس کی بھابیاں اس کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈ رہی تھیں۔ ریشما جانتی تھی کہ اس کی بھابیاں اس کے لیے کوئی خراب رشتہ ہی تلاش کر کے لائیں گی، کیونکہ وہ ریشما کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ریشما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر میں یہ بات کہے کہ وہ زہیب کو پسند کرتی ہے۔ پہلے ہی اتنا سب ہو گیا تھا، اور اب اگر وہ یہ بات کہتی تو اس کے بھائی شاید اسے مار ہی دیتے، مگر وہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ زہیب کیا سوچ کر بیٹھا ہے۔ اس کے خیال میں وہ اسے پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا، بس وہ اسی کی طرف سے کسی اشارے کی منتظر تھی۔ اتنے سالوں میں زہیب نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے چپ چاپ اسے دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ ریشما کو لگتا کہ اپنی بہن کے غم میں وہ اب تک مبتلا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے بھائیوں نہیں کیا تھا، تو ریشما اس کے رویے کو ناانصافی بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ زہیب اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ کچھ دن بعد زہیب نے ایک لڑکے کے ہاتھوں اسے پیغام بھجوایا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنے سالوں بعد زہیب کی طرف سے اس طرح کا پیغام موصول ہوا تھا۔ ریشما تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اسے لگا کہ زہیب اسے شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ خوشی خوشی تیار ہونے لگی اور زہیب کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ زہیب نے اسے ایک پرانے مکان میں بلایا تھا جو گاؤں سے کافی فاصلے پر موجود تھا، اور ایک سنسان سی جگہ تھی۔ وہاں پر کوئی بھی عام طور پر آتا جاتا نہیں تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ زہیب وہاں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ریشما نے جب اسے مسکراتے دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف چلی آئی۔ اسے لگا وہ آج بھی اسے پسند کرتا ہوگا، لیکن زہیب نے تو دراصل اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے وہاں پر بلایا تھا۔ اس بات سے ریشما بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ زہیب نے ریشما سے کہا، ہم اندر جا کر بات کرتے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے بند کمرے میں لے گیا اور ریشما کی طرف مڑ کر بولا، آج میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ یہ سن کر ریشما پریشان ہو گئی۔ اسے زہیب کی بات سمجھ نہ آئی۔ اسی وقت زہیب نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ریشما نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن زہیب اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اس وقت یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اسے ہی بدلے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ زہیب حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ اسے جو سامنے نظر آ رہا تھا وہ اسے ہی سچ مان رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کومل نے کیسی سازش رچی تھی۔ ریشما اس کے سامنے مسلسل منتیں کر رہی تھی، لیکن زہیب کی نگاہیں اس کے جسم کی طرف تھیں۔ وہ اسے بے عزت کر کے بدلہ لے کر اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک
یہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب ریشما کی عزت خراب ہوگی تو اس کے بھائیوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ غلط کرنے کا مطلب کیا تھا۔ زہیب بدلے کی آگ میں جلتا ہوا اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر زوردار ٹھوکر کی آواز سنائی دی اور پھر ٹھوکریں مسلسل بڑھتی گئیں اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ کوئی اندر آیا اور زہیب کو دھکا دے کر ریشما سے الگ کیا اور اس کے اوپر چادر اڑا دی۔ ریشما نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو نیلم کا دیور تھا۔ اس نے اسے نیلم کی شادی کے موقع پر دیکھا تھا۔ زہیب بھی اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ زہیب کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، میں سکندر ہوں، مجھے پہچانا؟ تمہاری بہن کا دیور۔ زہیب بولا، ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تب سکندر نے اس سے کہا، تم جوش میں ہوش کھو رہے ہو، تمہیں حقیقت کا بالکل بھی علم نہیں۔ پھر اس نے اسے کومل کی سازش کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ حقیقت جان کر زہیب سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ ریشما سے نظریں بھی ملا سکے۔ پھر اس نے سکندر سے پوچھا کہ تمہیں حقیقت کس طرح پتہ چلی؟ تو سکندر نے اسے بتایا، کومل نے جس لڑکی کو اپنے منصوبے میں شامل کیا تھا اور جس عورت سے جادو کرایا تھا، وہ دونوں ہمارے ہی گاؤں کے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ کومل ان دونوں سے ملتی ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے ان دونوں سے پوچھ گچھ کی۔ اتنے سال میں صرف اسی کی تلاش میں رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے، اور اب جا کر مجھے حقیقت پتہ چل گئی۔ میں تمہیں وہی بتانے آیا تھا، تبھی مجھے پتہ چلا کہ تم ریشما کو لے کر یہاں آئے ہو۔ کم سے کم تمہیں اس طرح کا برتاؤ تو اس لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تو اسے بہت پسند کرتے تھے، اور اب اچانک تم یوں پیش آ رہے ہو جیسے سب کچھ اس نے کروایا ہو۔ تمہیں بدلہ لینا ہے تو ان لوگوں سے لو جنہوں نے غلط کیا۔ اس طرح کی روایات کو چھوڑ دو، جو گناہ کرتا ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ریشما کو ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا۔ زہیب نے ریشما کو پیچھے سے آواز دی، لیکن ریشما نے مڑ کر اسے ایک بھی بار نہیں دیکھا۔ زہیب نے بدلے کی آگ میں یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کسی کی عزت کو خراب کر رہا ہے۔ ریشما کے دل سے اسی وقت زہیب اتر گیا۔ وہ گھر سے باہر آئی اور سکندر سے کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کی، اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ لیکن سکندر نے اسے روک لیا اور کہا، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن میرے خیال میں تمہارا گھر جانا ٹھیک نہیں رہے گا۔ تم جانتی ہو تمہارے بھائی تمہیں باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ گاؤں بھر میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ چودھری زہیب اور تمہارے بیچ کچھ چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری بھابھیوں نے پھیلایا ہے، اور وہ تمہارے بھائیوں کو بھڑکا کر تمہارے پیچھے بھیج چکی ہیں۔ اب ایک ہی جگہ ہے جہاں تم محفوظ رہ سکتی ہو، تمہیں میرے ساتھ میری حویلی چلنا ہوگا۔ یقین کرو، میں زہیب کی طرح تمہاری عزت پر حملہ نہیں کروں گا، بلکہ وہاں پر میری ماں اور باپ دونوں ہیں، تم ان کے پاس رہو گی، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ اس کی بات سن کر ریشما سوچ میں پڑ گئی اور پھر سر ہلا کر اس کے ساتھ اس کے گاؤں چلی آئی۔ حویلی میں لا کر سکندر نے اسے اپنی ماں کے حوالے کیا اور کہا کہ آج سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہم نے بہت سے لوگوں کو کھو دیا ہے، اب میں مزید کسی طرح کا نقصان نہیں مول لینا چاہتا ہوں۔ ریشما اس کی بات کو سمجھ نہیں سکی۔ بہرحال کچھ دن تک وہ وہیں پر رہی۔ گاؤں میں اس کی تلاش جاری تھی۔ چودھری زہیب بھی اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے جلد بازی میں جو قدم اٹھایا تھا، اس کے بعد وہ اپنی ہی نگاہوں میں گر چکا تھا۔ رہ رہ کر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک بات سے اچھے سے واقف تھا کہ اب ریشما اس پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرے گی۔
اس نے سالوں کا اعتبار کھو دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس کے بھائی نیلم کو بھرے گاؤں میں بے عزت کر رہے تھے تو اس وقت صرف ریشما ہی تھی جس نے اس کی بہن کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور اب وہ اسے ہی سزا دینے نکل پڑا تھا۔ دوسری طرف سکندر ریشما کو اپنی ماں کے حوالے کر کے خود شہر چلا آیا۔ شہر میں اس کا اپنا ایک فلیٹ تھا۔ اکثر ہی وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس فلیٹ میں آتا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ ریشما کو ایک لمبے عرصے سے پسند کرتا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے اپنے بھائی کی منگنی میں دیکھا تھا، لیکن اسے کچھ دن بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ ریشما زہیب میں دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے اس نے چپ چاپ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ لیکن اب قسمت نے اسے ایک موقع دیا تھا۔ وہ ریشما کو سوچنے کا وقت دینا چاہتا تھا اور اس کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ریشما حویلی میں رہتے یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس انجان نے اس کی عزت کیوں بچائی، لیکن اس سوال کا جواب اسے مل نہیں رہا تھا۔ سکندر کے لیے اس کے دل میں عزت بہت بڑھ چکی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کا بہت دھیان رکھ رہے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے بیٹے کا گھر اس کے بھائی کی وجہ سے ہی ٹوٹا ہے، اور نہ ہی کبھی اس بات کا الزام اسے دیا۔ اس بات کا تو وہ لوگ ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ ریشما پوری طرح سے ان کی اچھائی کی گرویدہ ہو گئی۔ دوسری طرف زہیب کو جب پتہ چلا کہ وہ سکندر کی حویلی میں ہے تو اس نے کئی بار ریشما سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ریشما نے اس سے ملنے اور اسے دیکھنے سے منع کر دیا۔ وہ اب اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے زہیب سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زہیب بھی اس کے بھائیوں کے جیسا ہی ہے۔ موقع ملنے پر اس نے اپنا اصل روپ دکھا ہی دیا۔ سکندر کافی عرصے بعد جب حویلی آیا تو ریشما اسے ایک الگ ہی روپ میں نظر آئی۔ اس کے گھر میں اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے سالوں سے اسی گھر کی فرد ہو۔ وہ بے اختیار اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ وہ یہاں پوری طرح سے گھل مل گئی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی۔ اتنے دنوں میں اسے ایک بات کا جواب تو مل گیا تھا کہ سکندر نے اس کی عزت کیوں بچائی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اب وہ سکندر کی طرف سے اظہار کی منتظر تھی کہ کب وہ آ کر اس سے اپنے دل کی بات کہتا ہے، اور پھر سکندر نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات اس سے کہہ ہی دی۔ ریشما اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر بے اختیار خود پر ناز کرنے لگی، اور پھر اس نے سکندر کو ہاں کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر کے ساتھ اس کی زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی۔ اب وہ ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ دوسری طرف اس کے بھائیوں کے گھر حالات بہت خراب ہو گئے۔ دن بدن ان کے گھر جھگڑے بڑھنے لگ گئے، روزگار چلا گیا، فصلیں خراب ہو گئیں۔ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا اب انہیں بھگتنا پڑ رہی تھی۔ چودھری زہیب ایک دن چپ چاپ اپنی حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہاں سے دوسرے شہر چلا گیا۔ وہ اب اس درد کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے سکندر اور ریشما کی شادی کے بارے میں جب سے پتہ چلا تھا تب سے وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور کبھی نہ واپس لوٹنے کے لیے چلا گیا۔ دوسری طرف ریشما اور سکندر کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ دونوں اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھے اور اپنی نئی زندگی میں قدم رکھ چکے تھے۔